बिग सोचो में खुश आमदीद। दोस्तों, ये साउथ ईस्ट एशियन मुल्क वियतनाम है जिसने 20वीं सदी की सबसे लंबी और होलनाक जंग का सामना किया था। ये जंग किस कदर तबाहकुन थी, इसका अंदाज़ा यूँ लगाएं कि अमेरिका और उसके इत्तेहादियों ने वियतनाम जंग के दौरान इस खित्ते पर इतना गोला बारूद बरसाया था जो पूरी जंगे अजीम दोम के दौरान भी नहीं बरसाया गया था। वियतनाम वार 1955 से 1975 तक जारी रही और इस मुल्क के इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर मईशत तक को मुकम्मल तौर पर तबाह इस जंग ने कर दिया था। 1975 में जब अमेरिका शिकस्त के बाद यहाँ से चला गया तो उस वक्त वियतनाम का जीडीपी सिर्फ 3.9 बिलियन डॉलर था, जबकि फीकस जीडीपी महज $83 था। आज जब इस जंग को ख़त्म हुए तकरीबन 5 दहाइयाँ होने को हैं तो वियतनाम न सिर्फ इस जंग की तबाहकारियों से काफ़ी हद तक संभल चुका है, बल्कि 2023 में इसकी कुल जीडीपी 433 अरब डॉलर और फीकस जीडीपी $4,284 तक पहुंच चुकी है। यानी महज 5 दहाइयों में वियतनाम का टोटल जीडीपी 100 गुना और फीकस जीडीपी 50 गुना से भी ज्यादा बढ़ चुका है। यहाँ पर मुआवजे के लिए आप जान लें कि पाकिस्तान जो आबादी और रकबे दोनों में वियतनाम से तकरीबन 2.5 गुना बड़ा मुल्क है, इसका जीडीपी 2023 में महज 338 बिलियन डॉलर था, जबकि फीकस जीडीपी भी $1460 था। यानी वियतनाम हर एतबार से पाकिस्तान से कहीं आगे निकल चुका है। फीकस जीडीपी के एतबार से देखें तो वियतनाम पाकिस्तान से तकरीबन 3 गुना हो चुका है। वियतनाम इस वक्त साउथ ईस्ट एशियन इकोनॉमीज़ में सबसे बेहतरीन परफॉर्म करने वाली मईशत भी है। पिछली 3 दहाइयों के दौरान इस मुल्क की एवरेज इकोनॉमिक ग्रोथ 6.8% सालाना रही है। ये उन चंद ममालिक में से है जिनकी शरह नमो कोविड-19 वबा के दौरान भी मुस्बत रही थी, जबकि अमेरिका, बरतानिया, चीन, फ्रांस और जर्मनी वगैरह जैसी बड़ी बड़ी इकोनॉमीज़ ने भी इस दौरान मनफी ग्रोथ दिखाई थी। इस वक्त वियतनाम में सैमसंग, एलजी, एडिडास, इंटेल, नाइकी और एप्पल के अहम सप्लायर्स फैक्सकॉन वगैरह जैसी मल्टीनेशनल कंपनीज की सैकड़ों फैक्ट्रीज हैं जो सालाना अरबों डॉलर्स की मैन्युफैक्चर्ड अशिया एक्सपोर्ट करती हैं। बिजनेसेस की ग्रोथ के लिए बेहतरीन पॉलिसीज़ की वजह से पिछली 2 दहाइयों के दौरान यहाँ बैरूनी सरमायाकारी में हैरत अंगेज तौर पर इजाफा देखने में आया है। वियतनाम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स में 70वीं पोजीशन पर है। 2007 में वियतनाम की पोजीशन इसी इंडेक्स में 104 थी। ये इंडेक्स किसी भी मुल्क में प्रॉपर्टी की रजिस्ट्रेशन, रेगुलेटरी, एनवायरनमेंट, टैक्सेस की पेमेंट्स और इलेक्ट्रिसिटी के हसूल वगैरह जैसे कई दूसरे पैरामीटर्स की बुनियाद पर कैलकुलेट किया जाता है। यही वजह है कि 2023 में गैर मुल्की सरमायाकारों और कंपनीज ने यहाँ 23.18 बिलियन डॉलर्स इन्वेस्ट किए, जो इसी साल पाकिस्तान में होने वाली इन्वेस्टमेंट 1.62 बिलियन डॉलर से 14 गुना ज्यादा थे। पाकिस्तान ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स में भी इस वक्त 108वें नंबर पर है। अब सवाल ये पैदा होता है कि वियतनाम जो 5 दहाइयाँ कबल तबाही की तस्वीर बना हुआ था और एक क्लोज्ड इकोनॉमी था, कैसे माशी तरक्की की राह पर गामजन हुआ कि दुनिया की तेजी से तरक्की करती हुई इकोनॉमीज और इकोनॉमिक मिरेकल्स में इसका शुमार होने लगा। तो दोस्तों, इस हैरत अंगेज माशी तरक्की का सफ़र 1980s के वस्त में शुरू हुआ, जब वियतनाम वार के खात्मे पर शुमाली कम्युनिस्ट और जनूबी कैपिटलिस्ट वियतनाम को एक हुए 1 दहाई गुजर चुकी थी। इस माशी सफ़र का आगाज़ हुकूमत ने डोई मुई नामी इस्लाहात के ज़रिए किया। ये सियासी और माशी इस्लाहात का एक सिलसिला था जिसने आने वाली दहाइयों में मुल्क को माशी मैदान में बेहतरी की राह पर डाल दिया। दरअसल वियतनाम भी चीन की तरह एक कम्युनिस्ट मुल्क ही है। यहाँ ज़राअत, बिजनेसेस वगैरह मुकम्मल तौर पर रियासत के कंट्रोल में उस वक्त हुआ करते थे। चाइनीज़ हुकूमत ने माओ ज़ेडोंग के बाद इस सख्त पॉलिसी को कदरे रिलैक्स करते हुए 1978 में डेंग शाओपिंग की क़यादत में मुल्क को बैरूनी सरमायाकारी और फॉरेन प्राइवेट बिजनेसेस के लिए ओपन कर दिया था, जिसका फ़ायदा भी जाहिर है इसे होना
شروع ہو گیا۔ لہٰذا کمیونسٹ ویتنامی حکومت نے بھی چین سے متاثر ہو کر اسی راہ پہ چلتے ہوئے اس سے ملتی جلتی پالیسیز کا نفاذ اپنے ملک میں شروع کیا۔ گورنمنٹ نے 1986 میں ڈوئی موئی ریفارمز کے تحت کسانوں کو انفرادی طور پر زمین کے استعمال اور زرعی پیداوار پر کنٹرول کا حق دے دیا۔ اس سے پہلے کوئی کسان انفرادی طور پر پیداوار حاصل کرنے کا حق نہیں رکھتا تھا، بلکہ کسانوں کا ایک گروپ اسٹیٹ اونڈ زمین سے پیداوار حاصل کیا کرتا تھا۔ زمین پر کیا اگانا ہے، کتنی مقدار میں اگانا ہے اور تقسیم کا کوٹا کیا ہوگا، یہ سب کچھ ریاست کے کنٹرول میں ہوا کرتا تھا۔ اصلاحات کے بعد زمین تو اب بھی ریاست ہی کی ملکیت ہے، لیکن کسان انفرادی طور پر نہ صرف زمین سے فصل حاصل کر سکتے ہیں بلکہ زمین کے استعمال کا حق اپنی اولاد کو بھی منتقل کر سکتے ہیں۔ یوں جب کسانوں کو زیادہ حقوق حاصل ہوئے تو باقی فصلوں کے ساتھ بالخصوص چاول کی پیداوار میں زیادہ اضافہ دیکھا گیا۔ انہی اصلاحات کی بدولت آج ویتنام بھارت اور تھائی لینڈ کے بعد دنیا میں چاول کی ایکسپورٹ کا تیسرا سب سے بڑا ملک ہے۔ اس نے 2023 میں $2.5 ارب کے چاول ایکسپورٹ کیے۔ ڈوئی موئی اصلاحات کے تحت ملک میں فارن بزنسز کو آپریٹ کرنے کی اجازت بھی دی گئی۔ صرف یہی نہیں بلکہ کچھ اسٹیٹ اونڈ کمپنیز کو بھی ری اسٹرکچر کیا گیا تاکہ ملک میں کچھ بہتر معاشی سرگرمیوں کا آغاز ہو۔ ان اصلاحات کا جو سب سے اہم پہلو تھا وہ ملٹی نیشنل کمپنیز کو یہاں آپریشنز کی اجازت دینا تھا۔ اس کے بعد پھر 1993 میں ایڈیڈاس جبکہ 1995 میں نائکی نے یہاں اپنی فیکٹریز لگائیں۔ چند ہی سالوں میں دونوں کمپنیز نے سازگار ماحول کو دیکھتے ہوئے پورے ملک میں فیکٹریاں لگانی شروع کر دیں۔ اس وقت ویتنام میں نائکی کی 155 فیکٹریز ہیں جہاں 5.5 لاکھ کے قریب ویتنامی ورکرز کام کرتے ہیں۔ 2023 میں نائکی کی 50% فٹ ویئر جبکہ 29% اپیرل ایکسپورٹس ویتنام میں ہی تیار ہوئی تھیں۔ ایسے ہی ایڈیڈاس کی 51 ویتنامی فیکٹریز ہیں جن میں 1,90,000 ویتنامی برسرے روزگار ہیں۔ 2021 میں ایڈیڈاس کی 40% فٹ ویئر ایکسپورٹس یہیں پروڈیوس ہوئی تھیں۔ صرف یہی نہیں، 2009 میں ساؤتھ کورین سیل فون کمپنی سیمسنگ نے بھی یہاں اپنی مینوفیکچرنگ کا آغاز کیا۔ اس وقت سیمسنگ کی گلوبل سیل فون پروڈکشن کا تقریباً 50% ویتنام میں ہی مینوفیکچر ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ کمپنی کئی دوسری الیکٹرانکس ڈیوائسز اور ہوم اپلائنسز بھی یہاں پر تیار کرتی ہے۔ 2015 میں ایک اور کورین کمپنی ایل جی نے بھی ویتنام میں اسمارٹ فونز، ٹی وی اور ہوم اپلائنسز مینوفیکچرنگ آپریشنز شروع کیے۔ ایسے ہی ٹویوٹا جیسی جیپنیز کار مینوفیکچرنگ کمپنی نے بھی یہاں اپنی پروڈکشن فیسلٹی سیٹ اپ کر رکھی ہے، جہاں کارز وغیرہ کی پروڈکشن نہ صرف لوکل مارکیٹ کے لیے ہوتی ہے بلکہ اسپیئر پارٹس ایکسپورٹ بھی کیے جاتے ہیں۔ 2023 میں ویتنام کی ایکسپورٹڈ الیکٹرانکس، کمپیوٹر اینڈ کمپوننٹس، موبائل فونز جیسی پروڈکٹس کی ویلیو $150 ارب کے لگ بھگ تھی۔ اس کے بعد ٹیکسٹائل پروڈکٹس کا نمبر آتا ہے جو ویلیو کے اعتبار سے $50 ارب کے لگ بھگ تھیں۔ پھر وہیکلز اور ان کے اسپیئر پارٹس، لکڑی اور ایگریکلچر اینڈ فوڈ آئٹمز کا نمبر آتا ہے۔ 2023 میں ویتنام کی ٹوٹل ایکسپورٹس $355 ارب تھیں، جبکہ اس کا موازنہ اگر پاکستان سے کیا جائے تو یہ پاکستان کے $28 ارب سے تقریباً 12 گنا بنتی ہیں۔ ویتنام کی کمیونسٹ حکومت نے اصلاحات سے نہ صرف ملک کو فارن پرائیویٹ بزنسز اور انویسٹمنٹس کے لیے اوپن کیا بلکہ کئی ممالک کے ساتھ فری ٹریڈ ایگریمنٹس بھی کیے۔ 1995 میں ویتنام ایسیان یعنی ایسوسی ایشن آف ساؤتھ ایسٹ ایشین نیشنز کا ممبر بنا۔ یہ ایک ریجنل آرگنائزیشن ہے جس میں انڈونیشیا، ملائیشیا، تھائی لینڈ، سنگاپور اور فلپائن جیسے ممالک شامل ہیں۔ ایسیان کا ممبر بننے سے ویتنام جنوب مشرقی ایشیا کی فری یا نسبتاً کم ڈیوٹی امپورٹس اور ایکسپورٹس مارکیٹ کا حصہ بن گیا۔ صرف یہی نہیں، ویتنام نے 2000 میں امریکہ کے ساتھ بھی باہمی تجارت کا معاہدہ کیا۔ جی ہاں، وہی امریکہ جس نے محض 25 برس قبل یہاں پر ملینز آف ٹنز کے حساب سے گولہ بارود برسایا تھا۔ آج ویتنام سب سے زیادہ ایکسپورٹس اسی امریکہ کو کر رہا ہے، جن کا 2022 کا فگر $109 ارب تھا۔ ان اعداد و شمار پر نظر ڈالیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ 2022 میں
چین کے بعد امریکہ ویتنام کا دوسرا سب سے بڑا ٹریڈ پارٹنر تھا۔ امریکہ کے ساتھ ویتنام نے ٹوٹل 124 ارب ڈالر کی تجارت اس برس میں کی۔ اس میں ایکسپورٹس کی ویلیو 109 ارب ڈالر تھی، جو چین یا کسی بھی ملک کو کی جانے والی ویتنام کی سب سے زیادہ ایکسپورٹس تھیں۔ ویتنام نے انفرادی طور پر بھی جاپان، ساؤتھ کوریا، یورپی یونین، برطانیہ، آسٹریلیا، چین جیسے اہم ایشین اور مغربی ممالک کے ساتھ فری ٹریڈ معاہدے کر رکھے ہیں۔ اس ٹریڈ لبرلائزیشن پالیسی کے تحت ویتنام کو دنیا کی سبھی بڑی اکانومیز تک نہ صرف رسائی حاصل ہے، بلکہ ان ممالک کی مارکیٹس میں بھی جہاں چیپ لیبر کی وجہ سے نسبتاً کم لاگت پر تیار ہونے والی پروڈکٹس کی ڈیمانڈ بھی زیادہ ہے۔ ویتنامی حکومت نے معاشی اقدامات کے ساتھ ساتھ ہیومن کیپٹل یعنی تعلیم اور ہنر وغیرہ پر بھی انویسٹ کیا ہے۔ اس چیز کا فائدہ یہ ہوا کہ سکلڈ ورک فورس تیار ہوئی، جس نے وقت کے ساتھ ساتھ ملک کی پروڈکٹیوٹی یعنی آؤٹ پٹ میں اضافہ کیا۔ ویتنام کی اسٹریٹجک لوکیشن نے بھی معیشت کی بہتری میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ ساؤتھ ایسٹ ایشیا کے جس خطے میں ویتنام واقع ہے، یہاں سے چین، جاپان، ساؤتھ کوریا، انڈونیشیا، ملائیشیا جیسی بڑی مارکیٹس تو بالکل ہی ہمسایہ میں واقع ہیں۔ اس کے علاوہ امریکہ، کینیڈا اور میکسیکو چاہے زیادہ قریب نہیں، لیکن براہ راست سمندری راستے سے یہ ویتنام سے منسلک ضرور ہیں۔ ایسے ہی ساؤتھ ایشیا میں انڈیا جیسی بڑی مارکیٹ بھی ویتنام سے زیادہ دور نہیں۔ ویتنام کو ایک اور ایڈوانٹیج بھی مل رہا ہے، وہ یہ کہ 2014 کے بعد سے وہ کمپنیز جو اپنی زیادہ تر مینوفیکچرنگ چین میں کیا کرتی ہیں، اب ایک نئی اسٹریٹجی کے مطابق کسی دوسرے متبادل ملک میں بھی اپنے آپریشنز شروع کرنا چاہ رہی ہیں۔ اس اسٹریٹجی کا نام چائنا پلس ون اسٹریٹجی، یعنی چین اور چین کے علاوہ کوئی ایک اور ملک بھی آپشن کے طور پر ہے۔ دراصل یہ کمپنیز مستقبل میں سپلائی چین ڈسٹرپشن سے بچنے کے لیے کسی ایک ہی ملک پر اپنی مینوفیکچرنگ کی تمام تر انحصار یا ڈپینڈنس نہیں رکھنا چاہ رہی۔ اس کا فائدہ ویتنام کو 2018 میں شروع ہونے والی یو ایس چائنا ٹریڈ وار کے آغاز کے بعد اور بھی زیادہ ہوا۔ جب امریکہ نے چائنا پر ٹیرفز وغیرہ عائد کیے تو مختلف کمپنیز نے چین میں اپنے آپریشن پر زیادہ انحصار ہونے سے بچنے کے لیے ویتنام کا انتخاب کیا۔ اس کے بعد کووڈ-19 کے دوران چین میں جب مینوفیکچرنگ مکمل طور پر بند ہو گئی تو کسی دوسرے ملک میں بھی مینوفیکچرنگ ہونے کی اہمیت پہلے سے بھی زیادہ بڑھ گئی۔ گزشتہ 1 سے 2 دہائیوں کے دوران چین میں ورکرز ویجز میں بھی اضافہ ہوا ہے، یعنی چین میں اب لیبر مہنگی ہوتی جا رہی ہے۔ 2022 کی ایک رپورٹ کے مطابق چین میں لیبر کاسٹ $6.5 جبکہ ویتنام میں ابھی بھی تقریباً $3 فی گھنٹہ کے لگ بھگ ہیں۔ ایسے میں چائنا پلس ون اسٹریٹجی کے لیے ملٹی نیشنل کمپنیز کے پاس ویتنام ایک اچھا آپشن بنتا ہے۔ یہاں ویجز چین کے مقابلے میں ابھی کم ہے۔ 2019 کی ایک رپورٹ کے مطابق وہ 56 کمپنیز جنہوں نے چین میں اپنے آپریشنز ختم کیے تو ان میں سے سب سے زیادہ 26 کمپنیز نے ویتنام کا انتخاب کیا، جبکہ باقی نے تائیوان، تھائی لینڈ، انڈونیشیا یا انڈیا کا انتخاب کیا۔ دوستو آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ خود چائنیز کمپنیز نے بھی ویتنام میں انویسٹمنٹس کر رکھی ہیں۔ اس کا ایک مقصد تو ویتنام میں چیپ لیبر سے فائدہ اٹھانا ہے، تو دوسرا یو ایس ٹریڈ وار کی وجہ سے میڈ ان چائنا پر ٹیرفز کو اوائڈ کرنا ہے۔ حال ہی میں چائنیز ای وی کمپنی چیری نے بھی یہاں فیکٹری سیٹ اپ کرنے کے لیے $800 ملین کا معاہدہ کیا ہے۔ دنیا کی سب سے بڑی چائنیز ای وی کمپنی BYD بھی یہاں اپنے آپریشنز شروع کرنے کا ارادہ رکھتی ہے۔ معاشی اصلاحات، اسٹریٹجک لوکیشن، بڑی مارکیٹس تک آسان رسائی اور سستی لیبر کے علاوہ یہاں کا انفراسٹرکچر بھی انویسٹرز کو اپنی طرف راغب کرتا ہے۔ ویتنام میں دراصل 300 سے بھی زیادہ چھوٹی بڑی پورٹس کے علاوہ 20 سے زائد ایئرپورٹس ہیں، جن کے ذریعے باقی دنیا کے ساتھ اس کی کنیکٹیوٹی انتہائی آسان ہو جاتی ہے۔ بزنسز اس کنیکٹیوٹی کو ظاہر ہے پسند کرتے ہیں، لہٰذا ویتنام کا انتخاب ان کے لیے ایک اچھی چوائس بنتا جا رہا ہے، جس کا مزید فائدہ بھی اس ساؤتھ ایسٹ ایشین ملک کو مستقبل میں ہوگا۔ فارن مینوفیکچرنگ بزنسز کے ویتنام میں آ جانے سے اس کے کل GDP میں انڈسٹریل سیکٹر کی پرسنٹیج بڑھ رہی ہے، جو 38% تک ہو چکی ہے۔ ویتنام اپنے خوبصورت جزائر کی وجہ سے ایک اچھی ٹورسٹ ڈیسٹینیشن بھی ہے اور ٹورزم کا اس کی معیشت میں اچھا خاصا کنٹریبیوشن ہے۔ اگرچہ کووڈ-19 کے بعد یہ پرسنٹیج 2021 میں 2% کے کم ترین لیول تک پہنچ چکی تھی، لیکن اندازوں کے مطابق 2024 کے آخر تک یہ کنٹریبیوشن 7% تک ہوگی۔ یاد رہے کہ 2018 میں
टूरिज्म का कंट्रीब्यूशन वियतनाम के जीडीपी में 9% था। अब ये परसेंटेज दोबारा बढ़ रही है और बाज़ अंदाज़ों के मुताबिक 2030 तक 14% तक जीडीपी में कंट्रीब्यूशन वियतनाम के इसके टूरिज्म की वजह से होगा। ये सब तो बहुत अच्छा है, लेकिन ये भी याद रहे कि वियतनाम में इंसाफ की फराहमी, करप्शन और लेबर लॉज वगैरह से जुड़े एतराज़ात मगरबी ममालिक करते रहते हैं और इसको ज़ाहिर है अभी भी एक तरक्की पजीर मुल्क ही समझा जाता है और इन पॉइंट्स पर वियतनाम पर तनकीद भी की जाती है। दोस्तों, ये वो प्रोसेस था जिसके ज़रिए वियतनाम ने अपनी तबाहाल मईशत और मुल्क को बेहतरी की राह पर डाला और महज चंद ही दहाइयों में साइज़ और आबादी में पाकिस्तान से निस्फ से भी कम होने के बावजूद पर कैपिटल जीडीपी में पाकिस्तान से 3 गुना से भी आगे बढ़ गया। इससे पाकिस्तान क्या सबक हासिल कर सकता है, कमेंट्स में अपनी राय से ज़रूर आगाह करें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो मुस्तकबिल में ऐसी मालूमाती तहकीकाती वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। शुक्रिया।